رمضان سے پہلے ہی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، کس کی ذمہ داری ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ میرے خیال میں حکومت کی ہے، اور نہ آپ کی ہے، نہ میری ہے، نہ کسی اور کی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری دو تین سطح پہ بنتی ہے۔ ایک انتظامی سطح پہ بنتی ہے، اور یہ ہماری جو نوکرشاہی ہے جس کو ہم نے اچھے طریقے سے پالا ہوا ہے، اور سامراجی نظام سے لے کے آج تک وہ کافی خوشحال ہیں، اور ہر حکومت آ کے ان کی خوشحالی میں اضافہ کرتی ہے، ان کی ذمہ داری انتظامی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قانونی طور پر اور ایک معاشی طور پر حکومت کو مارکیٹ ریفارم لے آنی چاہیے، کہ سبز منڈی ہے جہاں پہ کہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہولڈنگ کرتے ہیں، اور یہ جو مڈل مین ہے، پھر اس کے بعد پہلے وہ ہولڈنگ کرتا ہے مافیا جو بیٹھا ہوا ہے منڈیوں میں، پھر اس کے بعد جو ریٹیلر ہے وہ ہولڈنگ کرتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے سپلائی کو، مارکیٹ میں یہ دیکھ کے کہ کتنا یہاں پہ بکری ہوتی ہے۔ تو یہ ریفارم کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ آپ کاشتکار سے اور کاشتکار کے سنڈیکیٹس یا ان سے وہاں سے لے کے آپ عام صارف تک پہنچانے کا کوئی متبادل بندوبست نہیں کرتے، یہ مافیاز اسی طریقے سے سرگرم رہیں گے۔ تو یہ بندوبست کرنا کس نے ہے؟ جو اب حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے تو ایکسپیرینسڈ حکومت ہے، کہ انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا؟ یہ حکومت نے کرنا ہے۔ اور جو ایک بات ہے کہ معاشرے میں لوگوں میں بھی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ ان کے پاس چھوٹی سی جگہ ہے تو خود سبزیاں کاشت کریں۔ جب سبزی جس طرح ٹماٹر ہیں، باقی چیزیں ہیں، جب موسم میں وہ سستے ہوتے ہیں آپ ان کو خشک کر لیں۔ کہ ایک یہ ہے کہ جو ہی چیز مہنگی ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ خرید کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہولڈنگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طریقے سے پرائسز کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو صارفین کی جو انجمنیں ہوتی ہیں وہ ان کا بیکاٹ کرتی ہیں۔ تو یہ عوام میں بھی شعور کی ضرورت ہے، معاشی اور منڈی میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو بنیادی کردار ہو سکتا ہے اور ذمہ داری ہے وہ نوکرشاہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو عوام کو بھی تھوڑا انیشیٹو لینا ہوگا۔ صرف ایک ہفتے کے لیے آپ پھل کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ کو یہ یقیناً سستے میں نظر آئیں گے۔ صافی صاحب، خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں بھی مہنگائی کا جو ایسے بے قابو ہے؟ نہیں جی، وہاں پہ صورتحال بالکل برعکس ہے۔ وہاں پہ زبردست قسم کی ایک صورتحال ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں وہ فرما چکے کہ انفلیشن اور مہنگائی تو اچھی چیز ہے۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے جب ٹماٹر اور آلو کی قیمت اس وقت بڑھی تھی تو اس کا ایک مشہور زمانہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ افراط زر سے بھی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ 10 کروڑ کے لگ بھگ کاشتکار ہے، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان کا فلسفہ تو یہ ہے کہ مہنگائی بہت اچھی چیز ہے، تو آپ کا دو کی بجائے ایک روٹی کر دیں۔ جی، انہوں نے روٹی کا بھی یہ کہا تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک وزیر اعظم تھے، انہوں نے حافظ آباد کے ایک جلسے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں پہ وہ آلو اور ٹماٹروں کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے نہیں بلکہ وہ قوم بنانے آئے ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں سے وہ قوم کو بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے ایک وزیر خزانہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ مارکیٹ میں 400 روپے ٹماٹر اویلیبل نہیں تھے، اور وہ فلور آف دا ہاؤس لوگوں کو بتا رہے تھے کہ 17 روپے فی کلو ٹماٹر دستیاب ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے حکمرانوں کا، ان کو ادراک ہی نہیں ہے جو آج جس کرب سے ہم جیسے لوگ گزر رہے ہیں، مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ایون اپنی سفید پوشی کا برم رکھنے کا وہ قابل نہیں رہا ہے۔ اور حکمران ہمارے، میں صرف علی امین گنڈاپور کو یہ دوش نہیں دیتا، یہ تمام حکمرانوں کا لگ بھگ ایک ہی جیسے ان کی ایک سوچ ہے۔ جب سوچ یہ ہو کہ افراط زر اور مہنگائی اچھی چیز ہے اور اس سے قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کس طرح یہ بات کر سکتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا حالت ہوگی، یا پنجاب میں، یا بلوچستان میں، یا سندھ میں؟ نظام موجود ہے، کمشنری نظام فعال، کراچی ہو، عوام کی حالت زار ایک جیسی